السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ فرسٹ پارہ، پہلا پارہ ہے۔ رکوع نمبر 4 جو ہے ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، یہاں تک یہ دیکھ لیجئے، یہاں تک کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب آج سے جو ہے رکوع نمبر 5 جو ہے ہمارا اسٹارٹ ہوتا ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا۔ الف یہاں پہ دیکھیے سائلنٹ ہے، آپ اسے نہیں پڑھیں گے، لام کو ملائیں گے زال میں۔ اسرائیل اذکروا، ایسے۔ نعمتی یلتی، اب یا کو ملانا ہوگا لام میں، لام کے اوپر تشدید ہے اور یہ الف کو ہمیں نہیں پڑھنا ہوگا۔ نعمتی یلتی، ایسے، اور لتی کو آپ تھوڑا زیادہ کھینچ کے پڑھیں گے مد کی وجہ سے۔ نعمتی یلتی، ایسے۔ انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اوفی او، یہاں پہ واو مدہ ہوگا، او تھوڑا کھینچیں گے، فی کو جلدی پڑھیں گے، اوفی بعہدکم۔ یہاں پہ دیکھیے وقف کی علامت ہے تو ہم یہاں پہ رک جائیں گے، یعنی وقف کرنے کا مطلب ہوتا ہے رکنا، ٹھہرنا، اسے کہتے ہیں وقف کرنا۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونِ، وَآمِنُوا۔ الف، یہ جو الف ہے یہ صرف لکھنے میں ہے، آمنو نون و پیش نو صرف اتنا پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ بیما، مد ہے تو مد کی وجہ سے تھوڑا زیادہ کھینچنا ہوتا ہے، جس طرح دیکھیے یا پہ ہے تو یا کو ہم نے دی، دال یا زیر دی کو تھوڑا زیادہ کھینچے۔ اسی طرح دیکھیے را کے اوپر یہاں پہ الف کے اوپر مد ہے، یہاں بھی تھوڑا زیادہ کھینچنا ہے۔ یہ سارے قواعد جو ہے وہ ہو چکے ہیں، پہلے بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو قواعد جو ہے تو جو ضروری ہوگے وہی بتائیں گے، باقی ہم جو ہے تو سبق روزانہ سبق تو پڑھیں گے اور قواعد جو ہے جو بھی بیسک قواعد ہوں گے وہی بتائیں گے۔ تو یہاں تک ہو چکا ہے۔ فرحبون وآمنوا بما انزلت، غنہ ہوگا، غنہ نہیں آتا ہے تو انزلت، اس طرح سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ غنہ کرنا آتا ہو تو انزلت، اس طرح سے غنہ کریں گے۔ مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ۔ اب یہ دیکھیے وقف کی علامت ہے، یعنی رکنے کی علامت ہے، تو آپ بولیں گے بھی ہی نہیں پڑھیں گے، بھی جو آخر کا جو حرف ہوتا ہے اس کے اوپر جزم دینا ہوتا ہے رکنے کی صورت میں، یعنی وقف کی صورت میں ہمیں یہاں پہ جزم دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اول کافر بہ، ایسے۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، ثمنا، یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ ہمیں جو ہے غنہ کرنا ہوگا۔ غنہ کا مطلب ہوتا ہے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا، اسے کہتے ہیں غنہ۔ اور وہ کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، تو یا اس کے لیے آپ کو نورانی قاعدہ پڑھنا ہوگا، اس میں حروف اخفاء کا جو سبق ہے، اگر آپ حروف اخفاء کا سبق پڑھیں گے تو اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ دیکھیے 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے قاف ہے۔ حروف اخفاء کتنے ہیں، حروف اخفاء کون کون سے ہے اور کب ہوتا ہے اخفاء، کب غنہ کرنا ہوتا ہے، اگر آپ وہ قاعدہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے تو آسانی ہو جائے گی
समझने में कि गुन्ना कहाँ करना है। समनन कलीला ऐसे। व इय्याया फत्तकून। आगे जो है हम और कंटिन्यू करेंगे। आज का सबक हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि हम क़वाइद जो है थोड़े अब बेसिक से क़वाइद बताएंगे और सबक जो है हम रोज़ाना ज़्यादा पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ाते जाएंगे। वला तलबिसुल हक़। अब ये जो दोनों अलिफ़ है इसे हमें नहीं पढ़ना होगा, हम मिलाएंगे देखिए सीन को लाम में। अब ये वाव हो गया, अलिफ़, ये अलिफ़, ये तीनों यहाँ पे साइलेंट हो जाएंगे। पेश को मिला देंगे हम लाम में, ठीक है। तलबिसुल हक़ बिलबातिली, बिलबातिली ऐसा। व तक्तुमुल हक़, व तक्तुमुल हक़। इसी तरह से हमें यहाँ भी वही क़ायदा होगा जो ऊपर आपको बताया, यहाँ भी सेम वही क़ायदा। व तक्तुमुल हक़ व अंतुम, व अंतुम तालमून, तालमून। व अक़ीमुस्सलात, व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, व आतुज़्ज़कात। व अक़ीमुस्सलात में भी देखिए यहाँ पे भी हमें देखिए ये जो है अलिफ़ जो है साइलेंट हो जाता है, ये लाम भी, और हमें मीम को मिलाना होता है सौद में, ठीक है। व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात सेम वही क़ायदा होगा, ता को मिला देंगे ज़ा में। ये देखिए ये वाव, ये अलिफ़, ये अलिफ़ और ये जो ज़ा में जो लाम है तो ये सब यहाँ पे साइलेंट हो जाएंगे। हम ता को मिलाएंगे ज़ा में क्योंकि ज़ा पे है तशदीद, तो ता को हमें यहाँ ज़ा में मिलाना होगा। इसी तरह से हमें मीम को मिलाना होगा सौद में। दोनों का जो है सेम क़ायदा है। व आतुज़्ज़काता, और ज़काता में जो ये वाव है हमें वाव को नहीं पढ़ना होगा, हम पढ़ेंगे खड़ा ज़बर जो काफ़ के ऊपर है, काफ़ को ही पढ़ेंगे, वाव को हमें नहीं पढ़ना है। ज़काता, ठीक है, वाव को नहीं पढ़ना है, ज़काता पढ़ेंगे, ज़काता। वरकाऊ, वरकाऊ, वरकाऊ में देखिए वाव को मिला दिया हमने रा में, अलिफ़ को हमें नहीं पढ़ना होगा, वर पढ़ेंगे, वाव रा ज़बर वर। काऊ मअर्राकिईन ऐसे। अतअमुरूनन्नास, अतअमुरूनन्नास। यह क़ायदा भी हमारा हो चुका है, हमें यहाँ पे थोड़ा झटके से पढ़ना होगा, हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। अतअमुरूनन्नास, नून नून ज़बर नन। ये देखिए यहाँ पे अलिफ़ और लाम को नहीं पढ़ेंगे, नून को नून में मिला देंगे। अतअमुरूनन्नास बिलबिर्रि, बिलबिर्रि। बा को मिला दिए इस्लाम में, अलिफ़ को नहीं पढ़े, ये लाम को पढ़ना है बिलबिर्रि ऐसा, बिलबिर्रि। और रा के ऊपर तशदीद होने की वजह से रा को थोड़ा सख्ती से भी हमें पढ़ना होता है, ठीक है। बिलबिर्रि वतंसौन, वतंसौन। तं में देखिए गुन्ना होगा, वतंसौन अनफुसकुम, अनफुसकुम। वअंतुम, वअंतुम ततलूनल किताब, ततलूनल किताब। वक्फ़ की अलामत है तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे। अफला ताक़िलून, ताक़िलून। वस्तईनु, वस्तईनु बिस्सब्रि, बिस्सब्रि। बिस्सब्रि में सौद को मोटा पढ़िए, मुँह भर के, मोटा यानी मुँह भर के पढ़ना होगा, बिस्सब्रि। वस्सलात, वस्सलात। इस अलिफ़ को नहीं पढ़िए, वाव को मिलाना है सौद में, वस्सलात। इसी तरह से
واو بھی ہمیں نہیں پڑھنا ہوگا، واو سائلنٹ ہے، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو صرف لام کو پڑھیں گے کھڑا زبر کے ساتھ. والصلاۃ رکنے کی علامت ہے، یہ دیکھیے یہ جو علامت ہے وقف کی ہے، تو وقف کی صورت میں ہمیں یہاں آخری حرف پہ جزم دینا ہوگا. والصلاۃ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اب ہم جو ہے تو واپس ایک مرتبہ پورا سبق پڑھ لیتے ہیں. چلیے یہاں سے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم. یہاں پہ ہم رک گئے، دیکھیے وقف کیے ہم نے. وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ. آپ پوری آیت بھی ایک سانس میں پڑھ سکتے ہیں، رکنا ہو تو آپ یہاں پہ رک کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کہیں بھی آپ کو رکنا ہو تو واپس سے آپ کو وہیں سے واپس سے اسٹارٹ کرنا ہوگا. اگر آپ دیکھیے انعمت پہ رک گئے تو آپ کو یہاں سے نعمتی التی انعمت اس طرح سے آگے پڑھنا ہوگا. وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. ایسے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. صدق اللہ العظیم. دیکھ لیجئے آیت نمبر، یہاں تک ہم نے جو ہے تو آج کا ہمارا سبق جو ہے اینڈ کیے، اور یہ آیت نمبر ہے 45. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ جو ہے اس سبق کو ضرور پڑھیے، کم سے کم 10 مرتبہ پڑھا کریے، روزانہ سنا کریے، پورا ویڈیو کو آپ واچ کیا کریں، اور جو قواعد آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ پہلے سے قرآن جہاں سے اسٹارٹ ہوا پورا شروع سے دیکھیے، تو آپ کو چھوٹے چھوٹے یا جو بھی بیسک قواعد ہے سارے بتائے گئے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ میں آئیں گے. اور اگر بالکل سمجھ نہیں آ رہے ہیں قاعدے آپ کو، تو آپ نورانی قاعدہ بھی پڑھیے ساتھ ساتھ، تو اس سے سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. اور اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے، ٹھیک ہے، یا جو بھی آپ کو کمنٹ کے ذریعے آپ کو اگر کوئی سوال کرنا ہو تو آپ لوگ ضرور کر سکتے ہیں. کمنٹ باکس میں اپنے سوال آپ لوگ کیجئے، انشاءاللہ ہم ضرور آپ کو رپلائی کریں گے. تو چلیے ہم یہاں پہ اپنا جو آج کا لیسن اینڈ کرتے ہیں. اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے.